کیا بھائی یا بہن کو بچہ گود دینا، اس سے نہ ملنا یا اسے وراثت نہ دینا ٹھیک ہے؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی، بہت پوچھا جا رہا ہے آج کل یہ کہ ہم جو مطلب بچوں کو گود دے دیتے ہیں بہن بھائیوں کو، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اسلام میں لوگ اس سے ملتے نہیں، پھر اسے وراثت میں حصہ نہیں دیتے. یہ بالکل نامناسب ہے. آپ ایک بچے کی معصومیت ختم کر رہے ہیں. کسی بھی قیمت پہ آپ کا بھائی ہو بہن ہو، وہ مامتا انہیں نہیں دے سکتے جو آپ دے سکتے ہو. اس لیے میری رائے بالکل نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو واقعی بچہ کوئی لینا بھی ہے تو کسی یتیم خانے سے لے آئیں، اور اس میں بھی اس کے آگے اپنا نام نہ لکھیں ولدیت میں، بلکہ آپ اس کے لیے کفالت والا معاملہ رکھیں کہ ہم اس کے کفیل ہیں. کیونکہ ولدیت بدلنے کو نبی نے بہت سختی سے منع کیا. تو میرے نزدیک تو اس طرح جو بہن بھائیوں سے بچے لے لیتے ہیں اور پھر وہ جائیداد سے ہی محروم ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی محبت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں، پھر ان سے ملنے میں بھی سختی کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ماں باپ سے ملے تو انہی کا نہ ہو جائے بچہ، کیونکہ بچے میں بھی مامتا ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے. اس لیے میری بالکل رائے نہیں ہے. اور اگر کوئی بچے اس طرح سے لیے بھی ہیں تو انہیں ابھی سے یہ بتا دیں کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو بلکہ تمہارے ماں باپ وہ ہیں. ذہن کھول لیں بالکل اپنا اس معاملے میں، کیونکہ یہ زندگی 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. آخرت میں آپ کے خلاف فیصلہ جائے گا اگر آپ نے اس بچے کی ولدیت بدلی. وہ تو معصوم ہے. تو حضور نے نسب بدلنے کو بالکل منع کیا اور یہ کہا کہ جو نسب بدلے وہ ہم میں سے نہیں. تو جو حضور کی امت میں سے ہی نہیں ہوگا اس کی کیا آخرت بنے گی؟ کیا مرچوں سے نظر اتارنا سنت ہے؟ ان کا سوال ہے کیا مرچوں سے نظر اتارنا سنت ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو ایک ٹوٹکا ہے. نظر اتارنے کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتا کے گئے ہیں، وہ طریقے سنت ہیں جو نبی نے بتائے. جیسے 3 قل بعد کے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے آپ ہاتھوں پھونک مار کے دم کریں اپنے بچوں کی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے آپ 3 بار ہاتھوں پھونک مار کے بچوں پہ دم کریں. یا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ پڑھ کے آپ 7 بار صبح شام دم کریں. حضور نے جو چیزیں بتائیں نا اصل میں وہ سنت ہیں. جس طرح سے حضور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پہ دم کیا کرتے تھے، طریقہ وہ ہونا چاہیے. اور یہ فرماتے تھے کہ یہ دعائیں جو میں پڑھ کے دم کرتا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پہ دم کیا کرتے تھے، وہ طریقہ ان کا تھا. تو اس لیے نبی کے طریقے پہ چلنے میں ہی اس میں بھلائی ہے. یہ سب بات کی باتیں ہیں، لوگوں نے ٹوٹ کے نکال لیے، اس طرح سے مناسب نہیں ہے. نبی کی چیزیں جب موجود ہوں تو پھر نبی کے طریقے پہ ہی چل کے اپنے بچوں کو دم کریں. الحمد شریف کا دم جو ہے وہ سب سے بڑھیا دم ہے. 7 بار پڑھ کے آپ بسم اللہ کے ساتھ باوضو اپنے بچوں پہ دم کریں، دیکھیں کیسی نظر ان کی اترتی ہے. میت کے کتنے دن بعد وراثت بانٹی جائے؟ ان کا سوال یہ ہے میت کے کتنے دن بعد وراثت بانٹی جائے. بھائی میں نے تو یہ سنا ہے کہ فوراً میت کے دفن کرتے ہی آپ آتے ہی سب سے پہلے حساب کتاب جوڑیں، پرواہ نہ کریں لوگوں کی. لوگ یہ کہیں گے یہ مال بانٹ رہا ہے اور آپس میں جو ہے وہ ان میں سلوک نہیں ہے. یہ سلوک کی نشانی ہے کہ آپ اپنے والد کے جانے کے بعد یا ماں کے جانے کے بعد فوراً آپ اگر بہت زیادہ دل دکھے ہوں، گھر میں بہت زیادہ بھیڑ ہو، تو 3 دن کا سوگ نبی نے بتایا تمام میتوں کے لیے. تو آپ 3 دن بعد جو ہے چوتھے دن ہی لے کے بیٹھ جائیں سارا. اور یہاں تک حکم ہے کہ چمچ تک بانٹنے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب جوڑیں، کیونکہ یہاں تو کٹ جائے گی جیسے کیسے ہے. آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں واضح حدیثیں ہیں کہ اللہ وہ نہیں معاف کرے گا، وہ ہمارے اپنے اوپر ہی چھوڑ دے گا. اور وہاں کرنسی جو ہوگی وہاں مال ہوں گے، نوٹ نہیں ہوں گے. یہاں اگر آپ نے کسی کا مال مارا ہوگا، اپنے بھتیجے کا، بھانجی کا، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ نے مال دبا لیا، تو وہاں بہت زبردست پکڑ ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ساری نیکی ہے. ایسا نہ ہو پٹارا لے کے پہنچیں آپ اور وہاں بالکل خالی ہو جائیں. کیونکہ نبی نے کہا میری امت کا مخلص وہی ہوگا، مفلس، کہ جو یہاں سے بھر بھر کے نیکی لے کے جائے گا اور وہاں لوگوں کو اس کے اعمال دلا دیے جائیں گے اور وہ لوگوں کی بدی اس کے اوپر ڈالی جائے گی اور پھر وہ دوزخ رسید ہوگا. کیا بیٹے کی بیوی کا بیٹے کے بعد وراثت میں حصہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بیٹی کی بیوی کا بیٹے کے بعد وراثت میں حصہ ہے؟ ہاں، اگر بیٹی کی اپنی جائیداد ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنا مال ہے تو بالکل اس کا حصہ ہے. میرے خیال قرآن 6 حصہ بتاتا ہے بیوی کا، تو وہ اسے ملنا چاہیے. لیکن اگر والد زندہ ہے اور والد کی زندگی میں بیٹا چلا گیا تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس میں اس کے بیوی بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے.
وہ باپ کا مال تھا جس پہ وہ کاروبار کر رہا تھا. ہاں اگر وہ اپنے والد سے الگ ہو کے کاروبار کر رہا تھا تو پھر اس میں اس کی بیوی کا حصہ بنتا ہے اور بچوں کا. لیکن اگر وہ دادا زندہ ہے تو میری رائے یہ ہے کہ دادا کو جو اجازت رسول اللہ نے وصیت کی دی ہے 33% وصیت اپنی بہو اور اس کے بچوں کے لیے فوراً کر دینی چاہیے بچے اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے فوراً بعد، جس سے کہ آگے جو اس کے دیور اور نند وغیرہ ہوں وہ کسی قسم کا اس سے حق تلفی نہ ہو اس کے ساتھ، اور اس کے بچے پالنے میں اسے مشکل نہ پیش آئے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور وہ اپنے مائکے والوں کے آگے بھی ہاتھ نہ پھیلائے اور بالکل اپنے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے بچے پال سکے. بیٹے کی وراثت میں ماں باپ کا کتنا حصہ ہے؟ ان کا سوال یہ بیٹے کی وراثت میں ماں باپ کا کتنا حصہ ہے. میرے خیال 6 حصہ ہے دونوں کا الگ الگ، باپ کا الگ ماں کا الگ. اگر دونوں زندہ ہیں تو ان کا اتنا حصہ بنے گا. اگر بیٹے کا بزنس الگ تھا، جائیدادیں الگ تھیں ماں باپ سے. آپ دوسری شادی کے خلاف نہیں ہیں، پھر آپ نے کیوں نہیں کی؟ یار یہ تو پرسنل سوال ہے میرے بھائی. اس طرح کے سوال جو ہیں عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن جواب بھی دینا ضروری ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میں دوسری شادی کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی اصل میں جو میری وائف ہے نا وہ بے انتہا وفادار اور سادی عورت ہے اور بے انتہا محبت کی. شروع میں تو سن 93 سے میرے اندر چینج آنا شروع ہوا اور وہ میرے ساتھ سن 87 سے تھی. تو شروع کے 5-6 سال اس نے مجھے جس طرح سے بھگتا ہے، میرا ساتھ دیا ہے اور جس طرح سے مجھے برداشت کیا ہے، کیونکہ میں بے انتہا غصے والا گالی باز آدمی تھا، اور وہ اس نے اپنی نیکی، اپنی عبادات اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مجھے اللہ سے ہدایت دلائی. میرے حساب سے تو دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ بڑی تڑپتی تھی. جب سے وہ میرے نکاح میں آئی تھی میں نے اسے دیکھا ہے خود، اور میں نے اس کا دل بھی بہت دکھایا، لیکن میں نے اس کی وفاداری کی وجہ سے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں اسے اور کوئی دکھ دوں. جب سے مجھے ہدایت ملی الحمدللہ، میں نے اس کے بعد کبھی اسے آج تک اگر 2-4 بار کوئی بات خراب بھی ہوئی نہ میں نے اسے کبھی معافی مانگنے دی، خود معافی مانگ کے 10-15 منٹ میں معاملہ ختم کر دیا. اور میرے خیال میں جو ہے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ شوکن کا ہی ہوتا ہے عورت کے لیے، کہ وہ برداشت نہیں کر پاتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کمٹمنٹ کیا تھا کہ جب تک فاطمہ زندہ رہے گی تب تک آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. تو یہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ہے بات. تو میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں دوسری شادی کی طرف جاتا بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بچی بھی سفر کریں گی، میری بہویں بھی سفر کریں گی، لوگ جو ہیں انہیں تانے بھی دیں گے، اور میرے آگے بچوں میں بھی اس طرح کا رواج نکل سکتا ہے. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں دوسری شادی کو عیاشی سمجھا جاتا ہے، سنت نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ہے یہ سنت. لیکن اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انصاف کر سکیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں دونوں میں انصاف کر سکوں گا، اور میں قرآن کی آیت بھی یہی ہے سورہ نساء کی 2 نمبر آیت پڑھنا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. تو میں ایک پہ مطمئن ہوں الحمدللہ، اور مجھے اللہ نے بہترین بیوی دی. حضور نے فرمایا دنیا جو ہے وہ مال متاع ہے اور بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. تو الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی کہ میں آج آپ کے سامنے اس کی اچھائی بیان کر رہا ہوں. میرے اندر اب بھی کمیاں ہیں الحمدللہ، لیکن وہ بہت نیک عورت ہے. کبھی میں نے اس کی نماز چھوٹتی ہوئی نہیں دیکھی. بے انتہا اپنے بچوں کی محبت، میری محبت، میرا خیال آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب میں گھر میں گھستا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہیں، ایسی عورت ہے وہ الحمدللہ. تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں کسی عورت کی طرف اس نظر سے دیکھوں بھی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. ایک درویش اور ایک کاروباری میں کیا فرق ہے جبکہ دونوں سماج میں ایک ساتھ رہتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ایک اللہ والے میں اور ایک کاروباری میں کیا فرق ہے جبکہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. بھائی سب سے بڑا فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی، اور کاروباری لوگ جو ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا انہی میں گھسی رہتی ہے. یہ میں نے شاید پہلے کسی پروگرام میں جملہ کہا کہ دیندار اللہ والا یا درویش وہ ہے کہ اس کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ دنیا جتنی مل جائے بس اس کے لیے کافی ہے. لیکن جو کاروباری دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹاپ پہ ان کا کاروبار مال اور دنیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنا بھی انہیں دین مل جائے. میں ذرا سا ایک واقعہ سنا دوں. ایک اللہ والے اور ایک بہت بڑے بزنس مین ایک بار سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو وہاں
ایک دیکھا انہوں نے کہ سادے سے کپڑے تھے ان کے درویش کے، اور یہ بہت سوٹڈ بوٹڈ. تو اس کے دماغ میں بھی یہی بات آئی کہ یار یہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے، سامان ان کے پاس بھی ہے، سامان میرے پاس بھی ہے. ایک اٹیچی ان کے پاس تھی، ایک اٹیچی اور بیگ ان کے پاس تھا. تو اس نے کہہ دیا کہ بڑی تندیا اس میں کہ حضرت آپ تو حلیے سے بڑے اللہ والے لگ رہے، لیکن آپ میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بھی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہوں، فرسٹ اے سی میں، اور آپ بھی فرسٹ اے سی میں سفر کر رہے ہیں. آپ کے پاس بھی سامان ہے، میرے پاس بھی سامان ہے، فرق کیا ہے پھر؟ تو انہوں نے میں پریکٹیکلی سمجھا سکتا ہوں. اور اگلے اسٹیشن پہ وہ ٹرین جو ہے 10-12 منٹ رکتی تھی، تو اتر کے سامنے کیفے تھا ایک، وہاں چائے لی انہوں نے، دونوں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے، سمجھانے لگے انہیں وہ ایک دوسرے کو. تو اتنے میں ٹرین کا ٹائم ہو گیا، سگنل جو ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت اٹھیے، چائے لے کے ہم جلدی ٹرین میں چڑھیں ورنہ ٹرین نکل جائے گی. وہ مسکراتے رہے، بیٹھے رہے. تو وہ بڑا بے چین اور پریشان ہوا. جب بہت دیر ہو گئی اور ٹرین موو کرنے لگی، تب وہ بولا کہ جی آپ کیوں نہیں چل رہے؟ کہنے لگے مجھے یہی تو سمجھانا تھا تجھے کہ مجھے اس سامان کی کوئی پرواہ نہیں جو میرے ساتھ ہے، اور تجھے اس سامان کی ایسی پرواہ ہے. کہنے لگے جی میں بالکل سمجھ گیا کہ ایک اللہ والے میں اور ایک دنیا دار میں یہی فرق ہے کہ دنیا میں رہنے کے باوجود اللہ والا سامان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کو سامان کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں بنا سامان کے رہ نہیں سکتا، اس میں میرا بڑا قیمتی سامان ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ والوں کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا میں ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں یہاں سے، مطلب اس میں انوالو نہیں ہوتے بہت زیادہ. میں نے کسی سے 2 لاکھ قرض لیا 1 سال کے لیے، ابھی 6 ماہ باقی ہے، میں عمرہ کروں یا قرض ادا کروں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ عمرہ کروں یا قرض ادا کروں. تو میرے حساب سے تو آپ کو قرض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض ہے. اگر ان 6 مہینوں میں خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ قرض دار مریں گے، اور رسول اللہ نے قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کر دیا تھا. عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، آپ کو کبھی بھی چانس ملے گا انشاءاللہ آپ کر لو گے، لیکن اپنے سر سے وہ بوجھا اتاریے. 2 لاکھ ہے، اگر 1 لاکھ میں عمرہ ہو رہا ہے تو 1 لاکھ تو کم کریں کم سے کم آپ، اور انتظار نہ کریں 6 مہینے اور بیتنے کا. اگر اس بیچ میں اور پیسے آ جائے تو پہلے قرض اتاریں. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا کہ بہت جلدی آپ اللہ کا گھر بھی دیکھیں گے. میری مامی کی عدت موت کے دن کے حساب سے ہوگی یا اگلے دن کے حساب سے؟ بڑا اہم سوال ہے ان کا، اور یہ اکثر سامنے آتا رہتا ہے. مامی کی عدت ہے وہ موت کے دن سے شروع ہوگی یا اگلے دن دفن کے دن سے؟ موت کے دن سے شروع ہوگی بھائی، ادھر ان کی ڈیتھ ہوئی، ادھر یہ عدت ان کی شروع ہو گئی، تو جبھی سے شمار کریں اور اسی حساب سے انہیں عدت سے باہر کریں. کیا بنا محرم عمرے پر اپنے امی کو گروپ میں بلا سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ بنا محرم اپنی امی کو گروپ میں بلا سکتے ہیں؟ بالکل بلا سکتے ہیں بھائی، اجازت دے دی اور علماء دین نے بھی، اور جو سعودی کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی. کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں اگر ہیں تو اپنی بوڑھی ماں کو بلا کے ان کی خدمت کریں، انہیں عمرہ کرائیں، اللہ رسول کا گھر دکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سعادت کی بات ہوگی. وہ پہلے جو حدیث وہ بیان ہوتی ہے نا کہ نامحرم کے بنا سفر نہیں کرنا، وہ اسی زمانے کے لیے تھی. آج تو جتنا آسان ہو گیا، اب پورا گروپ جاتا ہے، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. تو علماء دین نے بھی اجازت دی تھی. بہت سے اب بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ آسانی تلاش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ مشکل اور آسان میں سے آسان چن لیتے تھے. آپ بالکل اپنی مدر کو بلاؤ اور جدے میں انہیں ریسیو کرو، اور وہاں سے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور خود اپنے آپ ان کا عمرہ کراؤ. اگر وہ زیادہ ضعیف ہوں تو ویل چیئر پہ کرا لینا، اور اگر ٹھیک ہوں چلنے میں تو ویسے پیدل عمرہ کراؤ. انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بہت اس کا اجر دے گا، اور آپ کی ماں کی بھی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ. سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے رکھیں یا ہاتھ؟ ان کا ایک سوال اور باقی ہے بھائی کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھیں یا ہاتھ رکھیں. بھائی سنت تو پہلے ہاتھ رکھنا ہے. حضور نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح سے سجدے میں نہ جاؤ، جیسے اونٹ پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے پھر بیٹھتا ہے، اس طرح سے نہ بیٹھو، بلکہ پہلے ہاتھ ٹیکنے چاہیے اور پھر اس کے بعد گھٹنے، اور پھر سجدہ کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.